إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی سے آج ہماری سورہ بقرہ مکمل ہوئی۔ ترجمے کے ساتھ مختصر سی تفسیر بیان کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ رمضان المبارک کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ درس قرآن، درس حدیث اور شرعی مسائل بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت تلاوت قرآن کی سعادت نصیب فرمائے اور قرآن کو نہ صرف پڑھنے بلکہ سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کلام الہی کو قرب الہی اور معرفت الہی کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ ہم یہ سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوا۔ سورہ بقرہ کے تعارف کے حوالے سے بیان کرتے چلیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلی سورت نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 40 رکوع، 286 آیتیں، 6121 کلمات اور 2,05,500 حروف ہیں۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا اور سنا کہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے بے شمار احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چند ایک احادیث بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے کافی ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں کئی مضامین کا ذکر ہے جن میں خاص طور پر بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات، ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، ان کے جرم، بچڑے کی پوجا کرنا، سرکشی کرنا، موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے سوالات کر کے مطالبے کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، نبیوں کو شہید کرنا اور عہد کو توڑنا اور گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ چند مضامین اور بیان ہوئے ہیں، جیسے قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی سورت جیسی کوئی ایک سورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا۔
پھر ان کا اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلے کی تبدیلی کے بارے میں بیان کیا گیا، پھر جو اس پر اعتراضات ہوئے ان کے بھی جوابات دیے گئے، عبادات معاملات جیسے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ، رمضان کے روزے، کعبہ کا حج کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، دینی معاملات میں چاند کے مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان سب کے ساتھ معاملات کرنا، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، بیویوں کے ساتھ ایلا کرنے، جادو، قتل، لوگوں کا مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمانوں کو ایک مکمل شرعی دستور فراہم کیا گیا۔ تابوت سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا ذکر کیا گیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا ہے۔ قیامت کا ہولناک دن جس کے بارے میں اس سورہ بقرہ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے، ہر مسلمان کو اس دن سے ڈرتے رہنا چاہیے جس دن اعمال تولے جائیں گے اور دائیں اور بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے دل میں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میرا رب ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں نیکیوں کے کام پر استقامت اور توفیق عطا فرما اور ہمیں گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آخرت کی ہولناکیوں سے پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔